ایک زمانے میں جان ڈی راک فیلر دنیا کے امیر ترین آدمی مانے جاتے تھے۔ انہیں دنیا کا پہلا ارب پتی ہونے کا بھی خطاب دیا گیا۔ 25 سال کی عمر میں انہوں نے امریکہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنریز میں سے ایک کو کنٹرول کیا۔ 31 سال کی عمر میں وہ دنیا کا سب سے بڑا تیل صاف کرنے والا ادارہ بن گیا۔ 38 سال کی عمر میں اس نے امریکہ میں 90% تیل کو صاف کرنے کا کام اپنے کاندھوں پر لیا۔ 50 سال کی عمر تک وہ اپنے ملک کا سب سے امیر ترین آدمی بن چکا تھا۔ ایک نوجوان کے طور پر ہر فیصلہ، رویہ اور رشتہ اس کی ذاتی طاقت اور دولت پیدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ لیکن 53 سال کی عمر میں وہ بیمار ہو گیا۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے سر اور پورے جسم کے سارے بال جھڑ گئے۔ اس کی زندگی کا سارا سکون مکمل طور پر اذیت میں تبدیل ہو چکا تھا، اور اب دنیا کا واحد ارب پتی اپنی مرضی کے مطابق کھانے پینے کے لیے کچھ بھی خرید تو سکتا تھا، لیکن وہ صرف سوپ اور کریکر ہضم کر سکتا تھا۔ اس کے بارے میں اس کے ایک انتہائی قریبی دوست نے لکھا کہ وہ سو نہیں سکتا تھا، وہ مسکرا نہیں سکتا تھا۔ زندگی میں کوئی بھی چیز اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے ذاتی انتہائی ماہر ڈاکٹروں نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ 1 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ اس کا وہ 1 سال اذیت سہتے ہوئے آہستہ آہستہ گزر گیا۔ جب وہ موت کے قریب پہنچا تو وہ ایک صبح اس احساس کے ساتھ بیدار ہوا کہ وہ اپنی دولت میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ اگلے جہان میں لے جانے کے قابل نہیں۔ وہ آدمی جو پوری کاروباری دنیا کو کنٹرول کر سکتا تھا، اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کے کنٹرول میں نہیں۔ اب اس کے پاس صرف ایک انتخاب رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے اٹارنی، اکاؤنٹنٹ اور مینیجرز کو بلوایا اور اعلان کیا کہ وہ اپنے اثاثوں کو ہسپتالوں، تحقیق اور خیراتی کاموں میں منتقل کرنا چاہتا ہے۔ جان ڈی راک فیلر نے اپنی فاؤنڈیشن قائم کی اور وہاں پر مختلف بیماریوں کے مفت علاج کے لیے بڑے پیمانے پر ٹیسٹ شروع کروائے گئے۔ اس کا یہ نیا فیصلہ بالآخر پینسلین کی دریافت کا باعث بنا، یعنی ملیریا، تپ دق اور خناق کا علاج ممکن ہو گیا۔ لیکن شاید راک فیلر کی کہانی کا سب سے حیرت انگیز حصہ یہ ہے کہ جس لمحے اس نے اپنی کمائی ہوئی تمام چیزوں کا ایک حصہ واپس عوام کو دینا شروع کیا، ٹھیک اسی دوران اس کے جسم کی کیمسٹری میں اس قدر نمایاں تبدیلی آتی چلی گئی کہ وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت تھا کہ ایسا لگتا تھا وہ 53 سال کی عمر میں ہی مر جائے گا، لیکن وہ 98 سال کی عمر تک زندہ رہا۔ اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ مال خیرات کرنے سے وہ تندرست ہو گیا ہے۔ گویا یہ خیرات نام کی چیز بھی ایک طریقے کا علاج ہے، اور اگر آپ بیمار ہیں، معاشی مشکلات کا شکار ہیں یا پریشانیوں میں گھرے ہیں تو خیرات نامی اس علاج کو بھی آزما کر دیکھ لیجئے۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ سپریم انرجی نے مجھے سکھایا کہ سب کچھ اس کا ہے اور میں اس کی خواہشات کی تعمیل کرنے کے لیے صرف ایک چینل ہوں۔ میری زندگی ایک طویل خوشگوار کام اور کھیل سے بھرپور رہی۔ میں نے پریشانی کو راستے میں چھوڑ دیا۔ اب میں تھا اور میرا خدا تھا، اور اب میرے لیے ہر دن اچھا ہے۔